مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں السلام اور چھٹا لیکچر نئے عہد نامے کے تعارف کا اناجیل کا جدید مطالعہ دا ماڈرن اسٹڈی آف دا گاسپلز. سو یہ جو ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، لیکن ہم اس کو بہت زیادہ ٹیکنیکل اسٹڈی نہیں بنانا چاہتے. بنیادی طور پر ہم اس جدید مطالعہ میں ہم سیکھیں گے کہ اناجیل کے اور پورے کلام مقدس کے جو جدید مطالعہ جو ہیں ان کے بارے میں، یا کرٹیسزم جس کو بولتے ہیں، مختلف قسم کی جو تبصرے ہیں، تنقیدی تبصرے ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں اور ان کے نقائص کیا ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے. اور مختصراً ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں گے، خاص طور پر اناجیل کے جدید مطالعہ کے سیاق و سباق میں. جدید دور سے قبل اگر دیکھا جائے تو اناجیل کے بارے میں عمومی تصور یہ تھا کہ چاروں اناجیل خدا کے الہام سے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے حقیقی اور لازمی ہیں. اور یہ بات درست ہے. نہ صرف اناجیل بلکہ ہم پورے کلام مقدس کو الہامی سمجھتے ہیں اور یہ حقیقی اور لازمی ہے تمام ایمانداروں کے لیے. لیکن 17ویں صدی میں جب ماڈرنزم یعنی تصور جدیدیت آیا تو اس تصور جدیدیت کے ساتھ بائبل کے لیے مختلف نقطہ نظر نے بھی جنم لیا. مختلف طرح سے بائبل کو مختلف جو ہے زاویوں سے دیکھنا شروع کر دیا گیا. اس کو دیگر جدید جو طریقوں سے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا. اس لیے اناجیل کے جدید مطالعہ کو ہم 18ویں صدی کی روشن خیالی جو ہے انلائٹنمنٹ کے دور کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس 18ویں صدی سے جو انلائٹنمنٹ کا دور ہے روشن خیالی کا، اس دور کے تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے. اس دور سے پہلے عمومی طور پر جس طرح پہلے بھی کہا ہے کہ اناجیل کو تاریخی و الہیاتی طور سے برابر سمجھا جاتا تھا. یہ تاریخی بھی ہیں، یہ الہیاتی بھی ہیں، لیکن یہ جدید دور کے بعد. لیکن اگر دیکھا جائے کہ اناجیل کے باہمی تعلق، ان کا اناجیل کا درمیان میں باہمی تعلق کیا ہے، متی کی انجیل، مرکس اور لوکا کی انجیل، خاص طور پر ان اناجیل پہلی تینوں اناجیل کے باہمی تعلق کے بارے میں اگسٹین جو تھا ابتدائی صدیوں میں 354 سے 430 صدی عیسوی میں ہو گزرا ہے، اس کا خیال کچھ اس طرح سے ہے. ان تنقیدی عصر حاضر کے تنقیدی جو طریقے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگسٹین کے مطابق متی کی انجیل جو تھی وہ سب سے پہلے لکھی گئی. جب وہ اناجیل کے باہمی تعلق یا ہم آہنگی کے بارے میں دیکھتا ہے، جو کہ 18ویں صدی میں بھی اس کو دیکھا گیا اور مختلف طریقوں سے پرکھا گیا، لیکن اگسٹین یوں سمجھتا ہے کہ متی کی انجیل جو تھی وہ سب سے پہلے لکھی گئی اور اسے متی رسول نے لکھا. اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے یہ کس نے لکھا، متی نے لکھا، جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کریں گے. اور دوسرا بات اگسٹین کے مطابق کہ مرکس کی انجیل میں جو مرکس جو ہے وہ اس کو یوحنا مرکس جو رسول جو ہے اس نے پطرس رسول اور متی کا مواد استعمال کیا. یعنی متی نے اپنا مواد لکھا اگسٹین کے مطابق اور وہ پہلی انجیل ہے، لیکن مرکس نے جو ہے متی اور پطرس کا مواد جو ہے وہ استعمال کیا اگسٹین کے مطابق. اور پھر لوکا اور یوحنا نے اپنی اناجیل بغیر کسی خارجی مواد کے استعمال کیے ہوئے لکھی. یہ ہے اگسٹین کا نقطہ نظر اناجیل کی باہمی ہم آہنگی کے بارے میں. اور یہ نقطہ نظر غالباً 1000 سال تک اناجیل کے بارے میں یہی تصور پایا جاتا تھا. تاہم ہر کوئی جانتا ہے کہ چاروں اناجیل کے اندر باہمی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ غیر معمولی امتیاز بھی پایا جاتا ہے. یہ باہمی ان کے اندر ہم آہنگی تو ہے، لیکن ان کے اندر ایک غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری ایک جو ہے امتیاز بھی پایا جاتا ہے. ان کے ڈسٹنکٹیوز بھی موجود ہیں. اسی وجہ سے جا کے
نئے دور میں یعنی جدید دور میں اس کو بڑے غور سے، بڑے تنقیدی اور تکنیکی طور پر اس کو دیکھنا شروع کیا لیکن اس غیر معمولی امتیاز کی وجہ سے جو پایا جاتا ہے اس وقت ابتدائی صدیوں میں کچھ ایسے لوگ جو تھے انہوں نے جو کہ مسیحیت کے دشمن تھے، جو کہ کلام مقدس کے دشمن تھے، اس غیر معمولی امتیاز کی وجہ سے مسیحی ایمان اور اناجیل کی صداقت کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی، جس کی مثال دوسری صدی کا سیلسس ہے۔ اس نے یہ آواز اٹھائی کہ یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ ان کے نظریے آپس میں مطابقت نہیں رکھتی غیر معمولی اعتبار سے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے جواب میں تیسری صدی میں سیلسس کے جواب میں تیسری صدی میں اوریجن جو ہے مسیحی عالم ہے، جس کو اوریگن بھی کہیں گے، اوریجن، اس نے ہیکساپلا کے نام سے، ہیکساپلا کا مطلب جو ہے 6 رخی یعنی 6 فولڈ، ایک کتاب کے عنوان سے ایک بہت وسیع کتاب لکھی۔ ہیکساپلا جو ہے اس کے اندر یہ بہت وسیع مواد ہے، لیکن اس کے اندر اوریجن نے کیا لکھا؟ اوریجن نے بالخصوص پرانے عہد نامے کے متنوں کو 6 مختلف کالموں میں بڑی جانچ پڑتال کے اور جانچ پرکھ کے ساتھ مرتب کیا، اور اس کا موازنہ اس نے پھر ہفتادی ترجمے کے ساتھ کیا تاکہ کلام مقدس کی حقانیت کو واضح کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ یہ سچی ہیں۔ اسی طرح اگسٹن نے بھی اناجیل کی ہم آہنگی کے بارے میں دا ہارمونی آف دا گاسپل کے موضوع پر کے عنوان پر ایک بڑی اہم کتاب لکھی کہ ان کے اندر کیا کیا ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور نہ صرف اسی اگسٹن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جان کیلون نے بھی اناجیل کے تعلق اور ہم آہنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کتاب رقم کی اور اناجیل کی حقانیت اور صداقت پر بڑی مہر ثبت کی۔ لیکن چونکہ ان کے اندر نہ صرف ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور بلکہ غیر معمولی جو ہے امتیاز یا ڈسٹنکٹیوز بھی پائے جاتے ہیں، تو پھر جب تنقید عالیہ یا تنقید ماخذ یعنی سورس کرٹیسزم جو ہے یہ جدید دور میں نمودار ہوئی، تو سورس کرٹیسزم خاص طور پر جب امریکہ جس سال آزاد ہوا ہے یعنی 1776 عیسوی میں، اسی سال اس امریکہ کی آزادی کے سال ہی ایک جرمن محقق جے گریزباخ جو ہے اس نے اناجیل پر ایک کتاب مرتب کی، اس سورس کرٹیسزم یعنی تنقید ماخذ کے حوالہ سے، اور جس میں اس نے متی، مرکز اور لوکا کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر مرتب کیا، مگر اس میں اس نے یوحنا کی انجیل شامل نہیں کی۔ اس نے پہلی 3، اس کی خاص وجہ ہے کہ وہ پہلی 3 اناجیل کیوں اس نے شامل کی اور اس کو وجہ کیا۔ اسی لیے چونکہ اس نے پہلی 3 اناجیل کے اندر بہت ہی غیر معمولی ہم آہنگی بھی ہے، امتیاز بھی موجود ہے، اسی وجہ سے پہلی دفعہ پہلی تینوں اناجیل کے لیے اناجیل متوافقہ یعنی سناپٹک گاسپل کی اصطلاح سامنے آئی، اور یہ گریزباخ کے اس کیس اسٹڈی کے نتیجہ میں آئی۔ اناجیل متوافقہ سے مراد کیا ہے؟ اناجیل متوافق، پہلی بات جو ہے کہ متوافقہ یعنی جس کا انگلش جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے سناپٹک، لفظ سناپٹک جو ہے یہ یونانی لفظ کے 2 الفاظ کا جو ہے مرکب ہے، اور یہ سن سن سے مراد ہوتا ہے باہمی تعلق آپٹومائی۔ آپٹک کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، جہاں پر ہمارے شہروں میں کیا ہوتا ہے آپٹیکل کلینک۔ آپٹیکل کلینک کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کی کلینک۔ یہاں پہ یہ اینک جس کو کہتے ہیں آپٹیکل، اسی سے نکلا، یعنی یہ باہمی طور پر دیکھنے کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا سناپٹک، یعنی ایسی اناجیل جو کسی ایک مضمون کے بارے میں ایک طرح سے ملتا جلتا جو ہے
ان کے اندر مضمون پایا جاتا ہے۔ اناجیل متوافقہ سے مراد یہ ہے کہ نئے عہد نامے میں پہلی 3 اناجیل یعنی متی، مرکز اور لوکا کے مواد میں، ان کے موضوعات میں ترتیب کے باہمی ان کا جو تعلق ہے، ان کے موضوعات اور مواد کے اندر ایک ترتیب کا باہمی تعلق ہے، اس کے اندر ایسی ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور اس ہم آہنگی کی بنیاد پر انہیں اناجیل متوافقہ آتا ہے، کیونکہ یہ ان کے اندر باہمی ہم آہنگی ہے۔ جے گریزباگ نے اگسٹین سے اتفاق کرتے ہوئے متی کے انجیل کو اولیت دی، لیکن گریزباگ کے نظریے کے 30 سال بعد، غالباً 30 سال بعد، اناجیل متوافقہ کے بارے میں بہت سارے اور نظریات سامنے آنے لگے۔ ان اناجیل ان میں چند 3-4 جو ہیں ان کا ہم ذکر کر دیتے ہیں، کیا وہ آنے لگے۔ گریزباگ تو غالباً اگسٹین سے اتفاق کرتا تھا، لیکن اس کے 30 سال بعد کیا نظریہ۔ پہلا نظریہ تو جو ہے پرائیورٹی آف مارک کا آیا، یعنی مرکز کی اولیت کا۔ مرکز کی اولیت سے مراد جو ہے یعنی سب سے پہلے مرکز نے انجیل لکھی اور پھر جو ہے متی اور لوکا نے مرکز کا مواد استعمال کیا گیا، اس لیے اس کو مرکز کی اولیت کا نظریہ یہ سامنے آیا گا۔ اس کی بہت ڈیٹیل میں ہم اس مختصر لیکچر میں ہم نہیں جا سکتے، اس لیے ہم اگلا جو نظریہ جو ہے گریزباگ کے بعد آیا وہ ہے ٹو سورس ہائپوتھیسس، یعنی 2 مواخذ نظریہ، یعنی 2 ماخذ، مختلف مواخذ کا نظریہ۔ یہ نظریہ جو ہے H.J. ہالزمان نے 1863 میں نظریہ پیش کیا کہ متی اور لوکا نے مرکز کے ساتھ ساتھ ایک اور ماخذ یعنی کیو ماخذ بھی استعمال کیا، کیونکہ ان دونوں اناجیل کے اندر، متی اور لوکا کے دونوں اناجیل میں 230 ایسی آیات ہیں جو کہ مرکز کے اندر موجود نہیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی اور ماخذ ہوگا، یعنی اس کو اس نے کیو ماخذ کا نام دیا۔ اس لیے اس نظریے کے مطابق، ہالزمان کے مطابق، متی اور لوکا نے نہ صرف مرکز کے ماخذ کا استعمال کیا بلکہ اس نے کیو ماخذ کا بھی استعمال کیا۔ اس کو 2 مواخذ نظریہ کہتے ہیں۔ 2 مواخذ نظریہ کے ساتھ ساتھ ایک اور نظریہ بھی سامنے آیا، نہ صرف 2 ماخذ پر مبنی ہے بلکہ وہ 4 مواخذ نظریہ ہے، جس کو 4 ڈاکومنٹ ہائپوتھیسس، یعنی 4 مواخذ یا 4 دستاویزی نظریہ کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ 1924 عیسوی میں B.H. سٹریٹر نے پیش کیا اور اس کے مطابق یعنی پہلی 4 اناجیل میں 4 طرح کے مواخذ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی متی اور لوکا نے مرکز کو استعمال کیا اور اس کے بعد کیو کو استعمال کیا، جو کہ 2 مواخذ نظریے کے مطابق ہے۔ نہ صرف انہوں نے مرکز کو اور کیو ماخذ کو استعمال کیا بلکہ ان کے اپنے بھی، متی کا اور لوکا کے اپنے بھی سورس تھے، یعنی ماخذ تھے، جس کو وہ ایم ماخذ اور ایل ماخذ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ 4 مواخذ نظریہ کہلاتا ہے۔ عصر حاضر میں زیادہ تر علماء جو ہیں وہ مرکز کی اولیت یعنی مارکن پرائیورٹی کے قائل ہیں، اور بہت سارے ہیں، اور بے شک ان تحقیقی جو نظریات ہیں ان سے ہم کچھ سیکھتے ہیں۔ تحقیقی نظریات اور تبصروں اور تنقید سے خاص طور پر سورس کریٹیسزم جو ہے اس کے کئی ایک فوائد ہمیں بے شک ملتے ہیں۔ مثلاً وہ کیا ہیں؟ حاصل کلام کے طور پر بے شک یہ تنقیدی یا تکنیکی جو طریقے ہیں ان سے ہمیں فائدہ ہے۔ ان مختلف سورس کریٹیسزم کا جو ہے خاص طور پر اور دیگر فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بائبل کا ہمیں گہرا مطالعہ کرنے میں یہ مدد کرتی ہے کہ ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر متن کے سیاق و سباق اور مخاطبین، سن تصنیف اور اس کی سٹرکچر، اس کی جو ہے ترکیب، اور متن کے اجزاء اور عبارت، اور متن کی جو ہے صنف جو ہے
ژانرے کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کے علاوہ اور اس طرح کے وغیرہ وغیرہ بہت سارے فوائد ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی عصر حاضر کے جدید طریقے ہیں کلام مقدس کو پرکھنے کے، اس کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس کے نقائص بھی ہیں، اور ان نقائص کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کو میں نے اپنی کتاب بائبل مفسر اور تفسیر کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اس کو مفصل اور تفصیل سے سیکھنے کے لیے اس کا مطالعہ کریں۔ ان کے نقائص کیا ہیں؟ عصر حاضر کے ان طریقوں کے اسٹڈی کے، جدید مطالعہ کے جو نقائص کیا ہیں، عصر حاضر کے ان تحقیقی اصولوں کے نقائص کو بھی ہمیں بے شک سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو تبصرہ ماخذ جو ہے، جہاں ہماری مدد کرتا ہے، اس کے تحت کیا ہوتا ہے؟ تبصرہ ماخذ کے تحت جو اصل ماخذ ہے، اصل متن ہے، اصل ماخذ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ دستاویز جو ہے، جو آپ کا متن ہے، جو آپ کا ٹیکسٹ ہے، اس کو مختلف متنوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، اس کی مختلف تہوں یا الگ الگ اس کے مختلف سیگمنٹ کی صورت میں اس کو دیکھا جاتا ہے اور منقسم کر دیا جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ جس سے ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اس عمل جو کیا جاتا ہے سیگمنٹ کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھنے کے لیے، کئی دفعہ یہ ہماری مدد تو کرتا ہے، لیکن اس عمل سے ہم انفرادی اور جزوی جو متن کی آپس میں ان کی وحدانیت ہے اور ان کی آپس میں ہم آہنگی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور ہم اس کو کانٹیکسٹ میں صحیح طور پر دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے اکثر ایسے محققین جو ہیں ایسا جو کرتے ہیں، خاص طور پہ سورس کرٹیسزم یا ہائر کرٹیسزم کے جو محققین ہیں، وہ اس وجہ سے کلام مقدس کو مافوق الفطرت، اس کی جو ماہیت ہے اور یہ خدا کا جو مکاشفہ ہے، اس کی قدرت کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے محققین ہیں۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ سارے نظریے اور یہ ساری میتھڈالوجی، اصولیات جو ہے، یہ ہمیشہ یہ تغیر پذیر رہی ہے۔ ایک نظریہ آیا اور اس کے بعد اگلا نظریہ آیا اور اگلا نظریہ آیا اور یہ تبدیل ہوتا گیا۔ اس لیے ہمیں ان پر بہت زیادہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہمیں مدد ضرور حاصل کرنی چاہیے، لیکن یہ تغیر پذیر ہے، یہ کلام مقدس کی طرح الہامی نہیں ہے۔ یوں کیا کرنا چاہیے؟ یوں ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اناجیل کے نجات بخش پیغام اور مسیح کی اولیت و مرکزیت کو اپنے ایمان کا نہ صرف مرکز بلکہ حاصل سمجھنا چاہیے، اور یہی بات جو ہے ہمارے لیے اہم ہے، اور اس بات پر ہمیں قائم رہنا چاہیے کہ سارا کلام خدا کے الہام سے ہے۔ اگر اناجیل کے مصنفین نے ایک دوسرے کا مواد استعمال بھی کیا ہے، مانتے ہیں استعمال بھی کیا ہے، جس طرح کہ پرانے عہد نامے کا مواد جو ہے نئے عہد نامے کے جو مصنفین ہیں انہوں نے اس کو اقتباس کیا ہے، اس کا ریفرنس دیا ہے، اگر استعمال کیا بھی ہے، مصنفین نے نئے جو اناجیل کے جو مصنفین ہیں انہوں نے آپس میں شیئر بھی کیا ہے یا ایک دوسرے سے لیا ہے یا کیا ہے، استعمال کیا ہے، تو وہ روح القدس کی ہدایت سے کیا ہے۔ اس میں یہ تنقیدی اور تکنیکی جو ہے باتیں جو ہیں وہ اس کے آپس کی ہم آہنگی کو وہ کمزور کرتی ہیں۔ اس لیے جو جدید مطالعہ جو ہے کے طریقے ہیں، ان کو بڑی محتاط سے اور بڑے جان فشانی سے پرکھ کے ساتھ کلام مقدس پر بنیادی ایمان میں مضبوطی کے ساتھ ان کو پڑھنا سیکھنا چاہیے، چونکہ ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے نقائص بھی موجود ہیں جو کہ کلام مقدس کی جو حقانیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ یہاں تک ہی مختصر، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔